الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو الا لیطاع باذن اللہ مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ ولو انہم اور اگر بے شک وہ اذ ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پر جاؤکا وہ تیرے پاس آ جاتے فاستغفر اللہ پس وہ اللہ سے معافی مانگتے واستغفر لہم الرسول اور ان کے لیے رسول بھی معافی مانگتے لوجد اللہ البتہ وہ پاتے اللہ کو تواباً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحیماً رحم کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے سبق کے اندر منافقین کی مذمت بیان ہوئی۔ فرمایا کہ جب ان منافقین کو یہ کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ اور رسول کی طرف آؤ تو یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے فیصلے اللہ اور اس کے رسول سے کراؤ تو یہ اپنے فیصلے اللہ اور اس کے رسول سے کرانے کی بجائے یہ طاغوت کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہاں طاغوت سے مراد کعب بن اشرف تھا جو یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا، جیسا کہ پچھلے درس میں آپ نے واقعہ بھی سنا تھا کہ ایک یہودی اور منافق کے درمیان جب جھگڑا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تو اس نے کہا کہ حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں۔ جب حضرت عمر کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کی گردن جو ہے نا اڑا دی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلے کراؤ، یہ جو ہے نا طاغوت کے پاس جا کے فیصلے کرواتے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وما امروا الا ان یکفروا بہ، حالانکہ اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو حکم یہ تھا کہ یہ طاغوتی طاقتوں کا انکار کر دیتے۔ تو یہ پیچھے سبق کے اندر جو ہے نا آپ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کے درس میں ایک ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں نبیوں کی اطاعت کرے، ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ ضروری اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اب اللہ کا حکم جو ہے نا وہ پورا کرنا ہے۔ تو جو انسان اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو پورا کرتا ہے، میں نے پچھلے درس پر بھی یہ بات عرض کی تھی، اللہ کا حکم انسان اپنی مرضی سے پورا کر ہی نہیں سکتا۔ اس میں وہ کسی کی سیرت کا، کسی کی مثال کا، کسی نمونے کا محتاج ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ محتاجی ہماری ختم کی ہے اس صورت کے اندر کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور کہا کہ میرے نبی کی زندگی کو دیکھو، سیرت کو دیکھو اور اپنی زندگی اور سیرت جو ہے نا اس کے مطابق بناؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی کو آپ نکال دیں، آپ اللہ کے حکم کو پورا کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اللہ کے حکم کو نبی کی سنت سے ہٹ کے پورا کر ہی نہیں سکتا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں کیا پتا تھا روزہ کیسے رکھنا ہے، ہمیں کیا پتا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ اتنے مال کے اندر دینی ہے، حج کے یہ افعال ہیں، یہ ساری چیزیں کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بے تفصیل تو نہیں نا بیان کی، کچھ چیزیں بیان کی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے جو ہے نا آپ کو ملیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے آج کے سبق کے اندر ہمیں یہ ضابطہ دیا کہ ایک مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے اور آپ کی سنت کو اپنانا ہے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے۔ چنانچہ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ نبیوں کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہر امت کے اندر جو اس کا نبی آیا ہے اس نے اللہ کا پیغام سنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ میری اتباع کرو۔ اپنی قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ میں اللہ کی جانب سے اللہ کا رسول ہوں
تمہیں اللہ کی توحید کی طرف بلا رہا ہوں، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری اتباع کرو۔ اچھا، نبیوں کی اتباع کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان سے خوش ہوتے ہیں۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ جو ہے نا اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں نبیوں کی اتباع اور پیروی کرنے کی وجہ سے۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے، ضلالت سے بچ جاتا ہے۔ یہ تین بڑے فائدے ہیں، اور ان تینوں فائدوں کے اوپر قرآن پاک سے دلیل بھی موجود ہے۔ پہلی بات یہ سمجھے، ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ بات بتائی ہے کہ تمہاری کامیابی اس کے اندر ہے کہ تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام ہے، جب انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا تو کیا کہا؟ قال یا قوم ان اعبدوا اللہ ما لکم من ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، غوث اعظم، دستگیر، لجپال، سعی، عزت ذلت دینے والا، نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ واتقوہ، اللہ اور میرے حکموں کی مخالفت کرنے سے بچو، واطیعون، اور میری اتباع کرو۔ اچھا، انعام کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے خوش ہوں گے۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پھر اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو نبیوں کی اتباع کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ انسان سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ خوشی کے اندر آ کے اس کے گناہ سارے معاف کر دیں۔ اسی طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت نے کہا، اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ میں اللہ تم سے محبت کرنے لگ جاؤں تو میرا پیغمبر آپ ان کو یوں کہیے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے نبی کی اتباع کرو، میں تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤں۔ اس کے آگے بھی یہی لفظ ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، تمہارے گناہ جو ہے نا اللہ رب العزت معاف کر دے۔ تو نبیوں کی اتباع کرنے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ صرف نبی کی اتباع نہیں ہوتی، یہ حقیقت کے اندر اللہ کی اتباع ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے نا کہ میرے رسول کی اتباع کرو، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت کے اندر میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے سمجھ لے حقیقت کے اندر اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جس نے رسول کی تابعداری نہیں کی اس نے اللہ کی بھی تابعداری نہیں کی، اس نے اللہ کے حکم کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ جس نے رسول کی اتباع کی اسی نے اللہ کی اتباع کی، جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے حقیقت کے اندر اللہ کی بھی نافرمانی کی۔ تو یہ بات جو ہے نا ہمیں قرآن سے مل گئی۔ اسی طرح جو ہے نا ایک فائدہ یہ تھا کہ انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ نبیوں کے پیچھے چلنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ دلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا کہا تھا؟ یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان میرے پاس وہ علم آ گیا ہے جو علم آپ کے پاس نہیں، فاتبعنی، میری اتباع کرو۔ حضرت نوح نے بھی یہ کہا تھا اپنی قوم کو میری اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہ کہا کہ میری اتباع کرو۔ نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبیوں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم اس کے پیچھے چلو۔ اے میرے ابا جان، ٹھیک ہے آپ میرے والد ماجد ہیں، میرے ایک والد کا ادب اور احترام اور تقدس وہ اپنی جگہ پہ، لیکن بحیثیت نبی ہونے کے میرا مقام آپ سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ رتبہ اور مقام اور مرتبہ جو ہوتا ہے وہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے، جو حلا کا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا۔ عالم کی فضیلت ہے، علم والے کی فضیلت ہے۔ کوئی بندہ جتنا مرضی سرمایہ دار ہو اس کی کوئی عظمت نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں۔ سرمایہ دار ہونا، جاگیردار ہونا، اونچا مکان ہونا، اونچی گاڑی ہونا، اونچا مرتبہ ہونا، جاہ جلال ہونا، حکومت ہونا، صاحب اقتدار ہونا،
کسی اونچے منصب کے اوپر فائز ہونا، اللہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تو تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہاری دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ علم والوں کا رتبہ بہت اونچا ہے جی۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جاہل اور عالم برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ علم والوں کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو اپنے باپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاتَّبِعْنِي، میری اتباع کیجئے، فائدہ کیا ہوگا؟ اهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا، میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا ایسے رستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے۔ نبیوں کے پیچھے چلنے والا انسان سیدھے رستے کے اوپر چلتا ہے، اور نبی کی سنت سے ہٹ جانے والا انسان، اس کا عمل بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ گمراہی کے رستے کے اوپر چل رہا ہے۔ اور یہی بات جو ہے نا اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی کہلوائی، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اِنَّكَ لَتَهْدِي، میرا پیغمبر آپ تو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو انسان جس وقت نبی کی اتباع کرتا ہے نا، گمراہی سے بچ جاتا ہے، ضلالت سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ کتنے بڑے بڑے فائدے ہو گئے۔ نبی کی اتباع کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، نبیوں کی اتباع کرنے سے انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے، نبیوں کی اتباع کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے فائدے۔ اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فائدے دیکھیں نا، اگر انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ہونا چاہتا ہے نا، آنکھیں بند کر کے نبی کی اتباع کر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، رسول کی اطاعت کرو گے تو رحمت کے مستحق ہوگے، وگرنہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی رحمت کو اگر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی، اگر نہیں کی کسی نے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی کا طرز اس کے مخالف ہے تو وہ بھی سن لے، وعیدات بھی ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہی کے رستے کے اوپر چلا، وہ بڑی دور کی گمراہی کے اندر جو ہے نا وہ پڑ چکا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ جہنمی ہے۔ اتباع کرو گے کامیابی ہے، نبی کی مخالفت کرو گے ناکامی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے۔ پھر اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی کی زندگی کے اندر غلطی کا امکان نہیں ہوتا، نبی کی زندگی کے اندر گناہ کا امکان نہیں ہوتا، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی کی زندگی کے اندر گناہ ہے ہی نہیں، وہ تو گناہوں سے پاک ہے، غلطیوں سے پاک ہے، کمیوں کوتاہیوں سے پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی وہ ہستی ہوتا ہے کہ جس کی اصلاح اور جس کی تربیت اللہ خود کرتے ہیں۔ اگر بالفرض والمحال اگر نبی کبھی چوک بھی جائے نا، گناہ کی بات نہیں کر رہا، کبھی چوک بھی جائے نا، اللہ پکڑ کے پھر سیدھا کر دیتے، اللہ کی جانب سے اصلاح آ جاتی ہے، رہنمائی آ جاتی ہے۔ جس ہستی کی زندگی کے اندر گناہ نہیں ہے، ٹیڑھ پن نہیں ہے، کمی کوتاہی نہیں ہے، جس کی سیرت بالکل سیدھی سیدھی ہے، تو اس کے پیچھے چلنے سے انسان گمراہ ہوگا یا ہدایت یافتہ ہوگا؟ ہدایت یافتہ ہوگا۔ اس لیے نبیوں کی اتباع کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے، نبی کے پیچھے پیچھے چلنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ یہ اعزاز پیغمبروں کو حاصل ہے، یہ شرف پیغمبروں کو حاصل ہے جو معصوم عن الخطا ہے۔ باقی ہر انسان کے علم کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ کوئی بندہ یہ کہتا رہے کہ میں نے عالم رویا کے اندر امام بخاری سے براہ راست اتصال بخاری پڑھی ہے، غلط کہتا ہے۔ کوئی انسان کہتا رہے ہمارے حضرت صاحب کو الہام ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، جو آپ کے حضرت صاحب کے الہام اور کشف غلط ہو سکتے ہیں، کوئی پیغمبر تھوڑے ہیں، کوئی وحی تھوڑی ہے۔ کوئی بندہ کہتا رہے جی ہمارے حضرت صاحب کو خواب کے اندر یہ بات یوں دکھائی گئی تھی، جی آپ کے حضرت صاحب کی خوابیں غلط ہو سکتی ہیں۔ یہ خصوصیت صرف پیغمبروں کو حاصل ہوتی ہے کہ جن کی خوابیں جو ہے نا وہ سچی خوابیں ہوتی ہیں، جن کی خوابیں حجت ہوتی ہیں، جن کے الہام حجت ہوتے ہیں، جن کے کشف وحی الہی ہوتے ہیں، جن کی خوابیں جو ہے نا وحی الہی کی ایک قسم اور صورت ہوتی ہے۔ یہ تو نبی کی خصوصیت حاصل ہے۔
کسی حضرت کو یہ خصوصیت حاصل نہیں. حضرت کو آنے والے کشف، الہامات اور خواب یہ غلط ہو سکتے ہیں، لہذا آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنے کا حکم شریعت نے نہیں دیا. ممکن ہے اس کے اندر غلطی ہو، ہاں کسی حضرت کا الہام ایسا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، کسی حضرت کا خواب ایسا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق، اس کو تسلیم بھی کیا جا سکتا ہے. وہ ہم حضرت کا کشف کر کے تسلیم نہیں کریں گے، وہ قرآن کا حکم سمجھ کے تسلیم کریں. تو اس لیے پیغمبروں کی بات کو ماننا یہ ضروری ہے اور ان کی اتباع کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہاں سے یہ بھی جو ہے نا وہ سمجھ آ گئی کہ اس جملے نے ہماری رہنمائی کر دی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. نبیوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ان کی پیروی کرو، تم ان کی اتباع کرو. نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی میلاد منائیں، ہم ان کی تاریخ میلاد منائیں. نبی کو بھیجنے کا مقصد اللہ نے قرآن میں یہ نہیں بھی بیان کیا کہ ان کی تاریخ میلاد کے موقع کے اوپر بازار جو ہے نا سجا دو، جھنڈیاں لگا دو، جھنڈے لگا دو، چراغاں کر دو، کمکمے جلا دو. نہ. اگر نبیوں کو بھیجنے کا یہ مقصد ہوتا نا تو پھر اللہ رب العزت نبی کی تاریخ میلاد کے اندر ابہام رکھتے ہی نہ، اس کو چھپاتے ہی نہ، پھر تو بالکل عیاں ہو جاتی بات. ہر نبی کی تاریخ میلاد بتائی جاتی، جبکہ کسی بھی نبی کی تاریخ میلاد کوئی پتہ نہیں. یہ عیسائی کہتے ہیں 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. کوئی کنفرم بات ہے؟ نہیں. کیا دلیل ہے اس کے اوپر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی، کچھ کہتے ہیں جی 12 کو پیدائش ہوئی، کچھ کہتے ہیں 8 کو پیدائش ہوئی، کچھ کہتے ہیں 9 کو پیدائش ہوئی، کچھ کہتے ہیں رمضان میں پیدائش ہوئی، کچھ کہتے ہیں محرم میں پیدائش ہوئی، کچھ کہتے ہیں ربیع الاول میں ہوئی، کچھ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے مہینے میں ہوئی. اتنا سخت اختلاف ہے کہ ایک جگہ کے اوپر علماء کا اتفاق ہی نہیں ہے. اگر یہ ضروریات زندگی کا مسئلہ ہوتا یا نبیوں کو بھیجنے کا یہ مقصد ہوتا تو اس مسئلے کے اندر اختلاف نہیں، اتفاق ہوتا. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اس جملے نے نبی کی تشریف آوری کا مقصد بھی جو ہے نا ہمیں سمجھا دیا کہ آپ کے بھیجے جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی تاریخ میلاد منائی جائے، بلکہ بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا آپ کی اتباع کریں. دوسری بات بِإِذْنِ اللَّهِ کے لفظ نے یہ بتلا دیا بِإِذْنِ اللَّهِ بِأَمْرِ اللَّهِ، اے بِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ. یہ نبی کی اتباع کرنے کا حکم اللہ کی جانب سے ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو. اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ اے بِتَوْفِیقِ اللَّهِ، اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ. اللہ سے توفیق طلب کیجئے، اللہ سے توفیق مانگا کرے، اے اللہ ہمیں نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دے. اللہ سے توفیق مانگا کیجئے. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی سنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی سنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ سے توفیق مانگی جا رہی ہے نا. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو نبی کی سنت کی طرف پھیر دے. اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے، دلوں کو جما دینے والے، ہمارے دل کو نبی کی سنت کے اوپر جما دے، قائم اور دائم رکھ دے. تو رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ جو ان کی اتباع کرنا ہے، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کرنا ہے. اچھا، اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ رسولوں کی اتباع کرو، رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے. اب کوئی انسان رسول کی اتباع نہیں کرتا، مخالفت کرتا ہے جی، تو یہ انسان ظلم کرتا ہے، یہ انسان زیادتی کرتا ہے. اچھا، اگر اس سے پہلے تم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کر لی ہے تو چلو میں اللہ تمہیں جو ہے نا معافی کا ایک حل بتا دیتا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رحیمًا. آ جاؤ میرے رسول کے پاس، آ جاؤ جن لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ رسول کی مخالفت کی. کیا ظلم کیا؟ رسول کی پیروی نہیں کی. کیا ظلم کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. کعب بن اشرف کے پاس فیصلے لے کے جا رہے ہیں جی.
کیا ظلم کیا؟ نبی سے فیصلہ کروانا گوارا نہیں ہے، طاغوت کے پاس فیصلے لے کے جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے اوپر طاغوت کے فیصلے کو ترجیح دے کے جن لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، ہاں ابھی وقت ہے معافی کا۔ جتنی دیر تک انسان موت کے غرغرے کے اندر نہیں ہوتا، معافی کی اجازت ہے جی، اس کی معافی قبول کی جائے گی۔ لیکن جس وقت موت کا حادثہ پیش آ جائے، سکرات الموت جس وقت دیکھ لے، اس وقت جو ہے نا معافی مانگتا بھی رہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ اس لیے ابھی دنیا کی زندگی باقی ہے، دنیا کی زندگی کے اندر اندر معافی مانگ لو، اللہ جو نا تمہیں معاف کر دیں گے۔ اس کی ایک صورت بیان کر دی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا وہ تیرے پاس آ جائے، کس کے پاس؟ جاؤ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے میرا پیغمبر آپ کے پاس وہ آ جائیں، فاستغفر اللہ، صدق دل سے وہ بھی اللہ سے معافی مانگ لے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی مانگے، لوجد اللہ توابا الرحیمہ، اللہ رب العزت کو وہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے اور نہایت ہی رحم کرنے والا پائیں گے۔ اب دیکھیں نا، انسان جو گناہ کرتا ہے نا، وہ انسان اگر معافی مانگے صدقے دل سے، اللہ اس کی معافی کو قبول کر لے۔ یہاں پہ یہ قید بھی لگائی کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کے پاس آ کر معافی مانگے اور آپ بھی ان کے لیے معافی مانگے، پھر اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ حالانکہ انسان سے غلطی ہوئی ہے، کمی کوتاہی ہوئی ہے، دنیا کے جس جگہ کے اوپر بیٹھ کے صدقے دل سے دو آنسو بہا کے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف نہیں کر دیتا؟ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ آپ کے پاس بھی آئے اور آپ بھی اس کے لیے معافی مانگیں؟ اصل میں یہاں پہ دو جرم اس نے کیے۔ ایک جرم اس نے یہ کیا کہ اللہ کا حکم پامال کیا، اور دوسرا جرم اس نے یہ کیا کہ رسول اللہ کے فیصلے کے مخالف کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا مجھ سے خود معافی بھی مانگے اور تیرے پاس آ کے بھی معافی مانگے، پھر آپ ان سے جو نا ان کے لیے استغفار کریں، میں آپ کے استغفار ان کے حق میں قبول کر۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ بھی ان کے حق میں استغفار کریں۔ اور دوسری جگہ پہ بھی جو ہے نا اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بھی حکم دیا کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، آپ اپنے لیے بھی استغفار کیا کریں اور مومنوں کے لیے بھی کیا کریں اور مومن عورتوں کے لیے بھی کیا کریں۔ حالانکہ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تو گناہ ہے ہی نہیں، تو یہ کیا فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اپنے گناہ کی بھی استغفار کیجیے۔ حالانکہ نبی کی زندگی کے اندر تو گناہ ہے ہی نہیں، اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ میں نے تیرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سورہ فتح کے آغاز کے اندر جو نا یہ بات فرما دی۔ یاد رکھیے جب نبی کے لیے استغفار کا لفظ جو نا بولا جاتا ہے نا، نبی جب استغفار اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ الیاذ باللہ کو نبی نے بڑے گناہ کیے ہوں وہ اس کے اوپر معافی مانگی جا رہی ہے۔ نبی جب استغفار کرتا ہے تو نبی کی درجات کے اندر بلندی ہوتی ہے، اور جب اللہ کہتی ہے نا کہ میں نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اس سے مراد یہ کہ اللہ نے آپ کے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ یا یہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ دیکھو نبی معصوم عن الخطا ہو کے سارا دن مجھ سے معافیاں مانگتا رہتا ہے، اور تمہارا تو پل پل گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تم بھی اب مجھ سے استغفار کیا کرو۔ تو یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے اس طرح کیا۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَكُمْ، میرا پیغمبر آپ ان مومنین کے لیے، صحابہ کے لیے دعا کیا کریں، رحمت کی دعا جو ہے نا وہ کیا کریں۔ جب آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کریں گے نا تو ان کے لیے باعث تسکین یہ بات ہے، آپ کا ان کے لیے دعائے خیر کرنا۔ اس کی مثال یوں لے لینا، کوئی استاد اپنے شاگرد کے لیے دعا کرے تو شاگرد کتنا خوش ہوتا ہے، والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کریں تو بچے کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین جو ہے نا ہمیں دعائیں دے رہے ہیں جی، ہمارا پیر جو ہے نا ہمیں دعائیں دے رہا ہے جی، ہمارا مرشد ہمارے لیے دعا کر رہا ہے جی، ہمارا استاد، ہمارا بڑا، ہمارا بزرگ فلاں جو ہے نا وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہا ہے جی، کتنی خوشی ہوتی ہے جی۔ تو جب نبی کی زبان سے، اس ہستی کی زبان سے امت کے لیے دعائیں نکلیں گی جس کی دعا کو اللہ رد ہی نہیں کرتے، تو کتنی خوشی ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ ان کے لیے دعا کیا کریں۔
پھر توجہ کیجئے، یہ جو فرمایا نا کہ وہ تیرے پاس آ جائے، یہ آیت نبی کی زندگی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ آیت نبی کی زندگی کے ساتھ خاص ہے کہ اگر انہوں نے گناہ کیا ہے آپ کے پاس آ جائیں، صدق دل سے ندامت کے آنسو بہا کے معافی مانگیں، آپ بھی جو نا ان کے حق میں دعا کریں، میں ان کی آپ کی دعا کو جو نا قبول کر لوں گا۔ یہ نبی کی زندگی کے ساتھ خاص ہے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ایسے کیا جا سکتا ہے۔ کیسے جی؟ کہ کوئی انسان گناہگار ہے، وہ آپ کے روضہ رسول کے اوپر جو نا وہ چلا جائے، ادھر جا کے جو ہے نا اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ میری سفارش کریں، آپ میرے لیے حق میں دعا کریں تو میں میری دعا جو نا آپ کی دعا اللہ قبول کر لے گا۔ تو بعض علماء نے یہ لکھا اور اس کے اوپر ایک واقعہ بھی نقل کیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ واقعہ اس آیت کی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ امام عتبہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں یا تبع تابعین میں سے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن روضہ رسول کے اوپر جو ہے نا حاضر تھا، بیٹھا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ آیا، آدمی بھی عرابی تھا، دیہاتی تھا، وہ دیہاتی قسم کا آدمی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے اوپر کھڑے ہو کے آپ کو مخاطب کر کے یوں کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھ سے فلاں 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 گناہ ہو گیا، بہت سارے گناہوں کا اس نے اعتراف جرم کیا، اور بعد میں کہنے لگا کہ میں نے قرآن کے اندر یہ آیت پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ جب آپ تمہیں اپنی جان کے اوپر جو نا تم ظلم کر بیٹھو تو تم جو نا رسول اللہ کے پاس آؤ، تم بھی استغفار کرو، رسول اللہ بھی استغفار کرے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو یا رسول اللہ اس لیے میں حاضر ہوا ہوں، میں بھی معافی مانگتا ہوں، آپ بھی میرے حق میں معافی مانگیں تاکہ اللہ جو ہے نا مجھے معاف کر دے۔ وہ امام عتبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا مانگنے کے بعد وہ بندہ جو ہے نا وہ چلا گیا۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد مجھے جو ہے نا نیند آ گئی، نیند کے اندر جو نا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور زیارت کے اندر جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ بھاگ کے جاؤ اس آدمی کے پیچھے اور اس کو جا کے جو نا خوشخبری دے دو اور اس کو کہو کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اس واقعہ کو نقل کر کے بعض علماء نے کہا کہ آپ کے روضہ رسول کے اوپر جانا اور استشفاء کرنا اور جو ہے نا دعا کر آپ سے مانگنا اور اس طرح مدد مانگنا یہ جائز ہے۔ تو یہ آپ کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں، بعد کے اندر بھی ایسا عمل کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بات بالکل غلط ہے جی، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جی۔ علمی قیادت ان لوگوں نے یہ کی ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ تو نقل کیا ہے، لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو آگے تبصرہ کیا وہ نقل نہیں کیا۔ بھائی وہ بھی اگر امام ابن کثیر کی بات کرنی ہے تو پوری کرو نا۔ اور آپ کو بتاؤں ہر تفسیر کا ایک اپنا اپنا مزہ ہے جی۔ میں نے جو اپنے علم کے مطابق سمجھا ہے تفسیر ابن کثیر بڑی بہترین تفسیر ہے، اور سب سے مزے کی بات، جو خوبصورت بات اس تفسیر کی مجھے معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب حدیثیں نقل کرتے ہیں نا تو اکثر مقامات پر اس کی صحت بھی نقل کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، مرسل ہے، منقطع ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، اس طرح کے ساتھ جو ہے نا اس کے ذکر بھی کر دیتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو، اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد اسی جگہ کے اوپر اگلی سطروں میں یہ بات بھی لکھی کہ حدیث کی کسی بھی کتاب کے اندر یہ واقعہ منقول نہیں ہے۔ اس کو کیوں نہیں تم نے ذکر کیا؟ اور ساتھ یہ بات بھی ذکر کی کہ یہ حدیث جو ہے نا نہایت ہی ضعیف ہے، حدیث کی کسی کتاب کے اندر جو ہے نا یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ کون تھا کون نہیں تھا بندہ، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے واقعہ گھڑا اور جو ہے نا قرآن پاک کی آیت کے ساتھ جو ہے نا وہ چسپاں کر دیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس چیز کا رد کیا ہے جی، اور عصر حاضر کے بہت بڑے مفسر علامہ محمد حسین شاہ نیلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے نا یہ بات لکھی، انہوں نے کہا ندائے حق کے اندر 3 جلدوں کے اندر، موٹی موٹی 3 جلدیں، اس کے اندر یہ بات نقل کی۔ انہوں نے کہا یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اور وہ بندہ جو تھا اعرابی تھا، صحابی نہیں تھا، اعرابی تھا،
صحابی نہیں تھا کہ صحابی کی بات ہوتی چلو پھر بھی کوئی بات ہوتی. اور یاد رکھیے صحابی سے بھی اگر یہ واقعہ آ جاتا نا، اگر ایک صحابی کا عمل ایک طرف ہو اور جمہور صحابہ کا عمل ایک طرف ہو تو علماء کہتے ہیں یہ وہ جو ایک صحابی کا عمل ہے نا وہ نہیں لیا جائے گا، جمہور صحابہ کا عمل جو ہے نا وہ لیا جائے گا. وہ جو ایک صحابی کا عمل ہے نا وہ اس کی خصوصیت ہے، وہ اس کے تفردات میں سے، ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے کیونکہ صحابی کا عمل ہے نا جی. لیکن جو امت کے لیے نمونہ بنے گی وہ عمل بنے گا جو جمہور صحابہ کا عمل جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو یہاں پر تو صحابہ بھی نہیں، صحابی نہیں، اعرابی آدمی، پتہ نہیں وہ تابعی بھی تھا کہ نہیں، تابعی تبع تابعی یا 2 صدیاں بعد جو ہے نا یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، اس کی بات ہمارے لیے حجت نہیں. پھر تیسری دلیل علامہ نیلوی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی کہ یہ بیداری کا واقعہ نہیں، یہ خواب کا واقعہ ہے. خواب تو ویسے ہی حجت نہیں ہے، خواب بھی عام بندے کا، کہ اس کو خواب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اس بندے کو جا کے خوشخبری دے دو اللہ نے تجھے معاف کر دیا. خواب تو حجت نہیں ہے. خواب صرف انبیاء کا خواب حجت ہوتا ہے بس. انبیاء کے بعد کسی کا خواب جو ہے نا وہ حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. تو یہ واقعہ تو خواب کے اوپر مبنی ہے جس کو آپ قرآن کی اس تفسیر کے اندر ذکر کر دیں. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کے اوپر یوں تبصرہ کیا کہ اس کی سند سیاہ ترین سند ہے جس کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں. کتاب کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہی نہیں ملتا. تو عرض کر پھر ایک انہوں نے دلیل اس سے بھی پڑھی، کہتے ہیں جی جاؤ کا جب وہ تیرے پاس آ جائے، اس لفظ سے انہوں نے استدلال پکڑا، حالانکہ اس لفظ سے بھی استدلال پکڑنا ان کا بالکل باطل ہے. اللہ نے یہ کہا جاؤ کا جب وہ تیرے پاس آ جائے، یہ کاف ضمیر خطاب کی ہے، آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے جب آپ کے ہستی کے پاس، آپ کے ذات مبارکہ کے پاس آ جائے. یوں تو اللہ نے نہیں نہ کہا کہ جب تیری قبر کے پاس آ جائے. قرآن کے الفاظ آپ دیکھ لیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جب آپ کے پاس آ جائے. تو زندگی کے اندر یہ جاؤ کا لفظ تو ہماری دلیل بنتی ہے، آپ کی دلیل تو بنتی نہیں ہے. کہ جب وہ تیرے پاس آ جائیں، اور جتنی دیر تک آپ حیات تھے لوگ آپ کے پاس جو ہے نا وہ آتے جاتے تھے، معافیاں تلافیاں کرانے کے لیے آتے تھے، لیکن جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ نے یوں نہیں کہا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی قبر کے اوپر آ کے بھی یہ عمل کریں گے تو میں ان کو معاف کر دوں. اس لیے یہ بات درست نہیں، یہ واقعہ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، قطعاً درست نہیں ہے. اور یاد رکھیے ایک مسئلہ یاد رکھیے، علماء کی قبروں کے پاس جانا اور صالحین کی قبروں کے اوپر جانا اور انبیاء کی قبروں کے اوپر جا کے ان کے اوپر جا کے نمازیں پڑھنا اور دعائیں کرنا اور مرادیں طلب کرنا اور استشفاء کرانا، استشفاء عند قبور صالحین کا عقیدہ اور نظریہ رکھنا اور ان کی سفارش جو ہے نا وہ ڈالنا، یہ قطعاً جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے. یہ شرک کے زمرے کے اندر آتا ہے. یہ تو روافض کا عقیدہ ہے، یہ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ بات درست ہوتی تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر کیوں نہیں جاتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کے پاس کیوں آئے تھے کہ یا رسول اللہ جتنی دیر تک ان کے پاس آگے تھے، جتنی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ زندہ تھے ہم ان سے دعائیں کراتے تھے، اب وہ تو زندہ نہیں، آپ ان کے چچا زاد ہیں، اب جو ہے نا آپ کے پاس آتے ہیں، آپ دعا کریں اللہ ہمیں بارش دے دے. اگر انبیاء کی قبروں کے پاس جا کے سفارش کرانا درست ہوتا، جائز ہوتا، تو پھر قبر نبوی پاس تھی، ان کے پاس جو ہے نا جا کے جو ہے نا وہ استشفاء کراتے، دعا کراتے. یہ شرک کے اندر آتا ہے. ایسے عقائد رکھنا، ایسے نظریات رکھنا، یہ روافض والے عقائد اور نظریات ہیں، بالکل باطل ہیں، جن کا کوئی اصل نہیں، جن کی کوئی دلیل نہیں ہے جی. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور سب سے بڑا عمل جو ہے نا، اپنے آپ کو تم حنفی کہلاتے ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بھی جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا ملتا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو کسی قبر کے اوپر، قبور صالحین کے اوپر جو ہے نا وہ دیکھا، ان کو پکار رہا تھا، مسلسل کتنے عرصے سے جو ہے نا وہ پکارتا چلا آ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا تم میری باتوں سے بے خبر ہو، غافل ہو، سنتے کیوں نہیں ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا
کب سے تو پکار رہا ہے، کبھی انہوں نے تجھے جواب بھی دیا؟ تو اس آدمی نے کہا نہیں، آج تک انہوں نے مجھے جواب تو نہیں دیا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری ہلاکت ہو، ہاکلون تم ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، ایسی ہستیوں کو پکار رہے ہو جو تمہاری بات کو سنتے بھی نہیں ہیں، تمہیں نفع نقصان دینے کے اوپر قادر بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ قرآن مقدس کی یہ آیت بھی جو ہے نا وہ تلاوت کی، وما انت بمسمع من فی القبور، قبروں میں پڑے ہوئے جو نا ان کو تو آپ بھی نہیں سنا سکتے، تو کہاں سے ان کو سنائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ علماء، نیک لوگ، صالحین، ان کے قبر کے اوپر جا کے دعا کروں گا تو میری دعا قبول ہوگی، ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا تو میری نماز جو ہے نا قبول ہوگی، یا ان کی جو ہے نا سفارش جو ہے نا وہ کراتے، تو یہ تو مشرکین مکہ کا بھی یہی نظریہ تھا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ بھی کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کو جو ہے نا اللہ کا سفارشی بناتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب جو ہے نا وہ کر دیتے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے نا قرآن کے بھی خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے، اور وہ واقعہ بھی جو ہے نا قرآن و حدیث کے بالکل جو ہے نا وہ خلاف ہے۔ یہ آیت مقدسہ جو ہے نبی کی زندگی کے ساتھ خاص ہے، نبی کی حیات کے ساتھ خاص ہے۔ اب اگر کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر جا کے اس طرح کا عمل کرتا ہے تو اس کا یہ عمل خلاف شریعت ہے، نہ قرآن میں اس کی دلیل ہے، نہ حدیث مبارکہ کے اندر اس کی دلیل ہے۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ تیرے پاس آ جائے، اب نبی کے پاس تو ہم جا نہیں سکتے جی، تو اگر انسان، چونکہ پیچھے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نبیوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ ان کی اطاعت اور پیروی کرو۔ انسان اپنے اس فیصلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لے، اگر وہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لے اور اپنی اس نیکی کو کہ اے اللہ میں نے تیرے نبی کی سنت کے مطابق یہ کام جو ہے نا وہ کیا ہے، لہذا میری اس نیکی کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، تو نیک اعمال کا وسیلہ دینا یہ بالکل جائز ہے، اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یوں جب دعا کرے گا اللہ اس کی دعا بھی قبول فرما لے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا